رسوله الکریم اما بعد یکم محرم الحرام 1444 ہجری 31 جولائی 2022 کو آج ہم اور آپ جامعہ ربانیہ کراچی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کے حوالے سے جمع ہیں۔ اس سے پہلے 6 درس ہو چکے ہیں بسم اللہ کی تفسیر پر۔ یہ مختصر جملہ جس سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے اللہ کے ناموں پر مشتمل ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، صرف یہی 3 نام نہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ذکر کیے گئے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 1 کم 100 نام ہیں۔ من احصاہا، اور ایک روایت میں ہے من حفظہا دخل الجنہ، جس نے اللہ کے ان 99 ناموں کو یاد کر لیا تو وہ جنت داخل ہوگا۔ تو قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کا تذکرہ ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ان 99 ناموں کو ذکر بھی کیا ہے کہ وہ کون کون سے ہیں، قطع نظر اس کے کہ وہ حدیث سند کے لحاظ سے غریب ہے، قوی ہے یا کمزور ہے، لیکن اس روایت میں 99 نام اللہ کے ذکر کیے گئے۔ بخاری کی روایت میں 99 ناموں کی تفصیل موجود نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ 1 کم 100 نام ہیں۔ لیکن اس سے یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے ہی نام ہیں، یہ بھی صحیح نہیں۔ رب العالمین کے نام جو در حقیقت اس کی صفات پر دلالت کرتے ہیں، اس کی صفات کا پتہ دیتے ہیں، وہ 99 ناموں سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ 99 نام تو اس کی حکومت کے محکمہ جاتی نام ہیں، یعنی اس کی حکومت کے 99 محکمے ہیں جن سے انسانوں کے کام وابستہ ہیں۔ لہٰذا جیسے کہ دنیاوی حکومتوں میں انسان کو جب کسی محکمے سے وابستگی کی ضرورت ہوتی ہے یا کسی محکمے سے کام پڑتا ہے تو وہ اسی محکمے سے رجوع کرتا ہے۔ اگر اس کا مسئلہ پیٹرول سے متعلق ہے تو وہ وزارت پیٹرولیم کے پاس جائے گا، وزارت تعلیم کے پاس نہیں جائے گا، اور اگر اس کا مسئلہ تعلیم سے متعلق ہے تو وہ وزیر تعلیم کے پاس جائے گا، وزیر پیٹرولیم کے پاس نہیں جائے گا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے یہ 99 نام اللہ کی حکومت کے محکموں کے نام ہیں۔ کسی کو رزق مانگنا ہے تو وہ یہ یا مذل یا معز کہہ کر رزق نہیں مانگے گا، وہ یا رزاق کہہ کر رزق مانگے گا کہ رزاق کا معنی ہے رزق دینے والا، جبکہ مذل کا معنی ہے ذلت دینے والا۔ اب وہ کہے سارا دن یا مذل، اے ذلت دینے والے مجھے رزق عطا فرما، تو یہ مناسبت نہیں ہوگی اور یہ بے وقوفی ہوگی، حماقت ہوگی۔ یا مذل، مجھے رزق عطا فرما۔ یا معز، ایک شخص کو عزت چاہیے، غلبہ چاہیے دشمن پر، وہ کہے یا رزاق، تو یہ اس کی بے وقوفی ہوگی، ناسمجھی ہوگی۔
تو در حقیقت اس کو اس محکمے کے پاس جانا ہوگا جس محکمے کا نام، اگر اسے رزق طلب کرنا ہے تو اس محکمے کا عنوان ہے رزاق، اور اگر اسے عزت طلب کرنی ہے تو اس محکمے کا نام ہے معز، جو اللہ کی صفت ہے۔ اگر اسے کسی کو ذلیل کروانا ہے تو وہ اس محکمے میں جائے گا جس کا سرنامہ اور عنوان ہے یا مذل۔ تو اس طرح ہر محکمے کا اپنا ایک عنوان ہے جو کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی صفت اور اس کا نام ہے۔ تو 99 ناموں کا مطلب کیا ہوا؟ 99 محکمے۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ بس اللہ کے اتنے ہی نام ہیں۔ اللہ کے بہت سارے نام ہیں، ان کے علاوہ بھی ہیں، قرآن و حدیث میں بھی آئے ہیں۔ اور جتنے نام زیادہ ہوتے ہیں جس ہستی کے، تو اتنی ہی اس کی صفات زیادہ ہوتی ہیں، اور جتنی صفات زیادہ ہوتی ہیں اتنی ہی اس کی عظمت زیادہ ہوتی ہے۔ بھائی اگر ایک شخص صرف فقہی مسائل میں مہارت رکھتا ہے اور لوگوں کو سوالات کے جوابات دیتا ہے تو ہم اسے مفتی صاحب کہہ دیں گے، مولوی صاحب کہہ دیں گے۔ لیکن اگر وہ محدث بھی ہے، حدیث بھی پڑھاتا ہے، تو مفتی کے ساتھ ہم اسے شیخ الحدیث بھی کہہ دیں گے۔ اور اگر وہ فلسفہ اور منطق بھی پڑھاتا ہے، اس کا بھی ماہر ہے، ہم اسے جامع المعقول والمنقول کہہ دیں گے۔ جتنے جتنے کمالات بڑھتے جائیں گے اتنی اتنی صفات بڑھتی جائیں گی اور اتنے ہی نام بڑھتے جائیں گے۔ تو پتہ چلے گا کہ یہ ہستی، یہ شخص عام انسان نہیں ہے، عام انسانوں سے ان صفات میں بلند و بالا ہے۔ اسی طرح رب العالمین کی ذات ہے کہ رب العالمین کی جتنی صفات ہیں اتنے ہی نام ہیں، اور رب العالمین کی صفات کی کوئی حد تو ہے نہیں، تو ناموں کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ خطیب نے بھی یہ لکھا ہے اور امام رازی رحمہ اللہ نے بھی یہ لکھا ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کتب تذکیر میں یہ پڑھا کہ اللہ کے 5000 نام ہیں، یعنی 5000 صفات ہیں۔ پھر حضرت امام لکھتے ہیں کہ 1000 نام وہ ہیں جو تورات شریف میں ہیں، اور 1000 نام وہ ہیں جو زبور میں ہیں، داؤد علیہ السلام کی کتاب ہے زبور، اور 1000 نام وہ ہیں جو انجیل میں ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 3000۔ اور 1000 نام وہ ہیں جو قرآن عظیم میں ہیں اور احادیث صحیحہ میں۔ اور اس کے بعد فرمایا یہ 4000 نام ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان 4000 ناموں کو اپنی ان 4 کتابوں میں لکھ کر مخلوق کے علم میں لا کر ان کو بتلا دیا کہ یہ میری صفات ہے اور یہ میرے نام ہیں۔ 1000 نام وہ ہیں جو لوح محفوظ پر لکھے گئے۔ لوح محفوظ ایک بہت بڑی تختی ہے جس میں کائنات کی ہر چیز لکھی ہے اللہ نے۔ آپ کا یہ پورا قرآن بھی لوح محفوظ پر موجود ہے، لکھا ہوا۔ تو 1000 نام وہ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر لکھ دیا، اور وہ 1000 نام وہ نام ہیں کہ جن کو کسی مخلوق کے علم میں اللہ نہیں لایا ہے، کسی قوم تک اسے نہیں اتارا۔
یعنی زمین پر جتنی مخلوق ہے، جتنے انسان گزرے، انبیاء گزرے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان 1000 ناموں کا علم عطا نہیں فرمایا۔ وہ صرف لوح محفوظ میں ہے، اللہ نے اپنے علم تک انہیں محدود رکھا ہے۔ اور عین ممکن ہے، میں کبھی سوچ رہا تھا کہ قیامت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میں سفارش کے لیے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گا فَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں اللہ کی وہ صفات ذکر کروں گا جو اس سے پہلے مجھے معلوم نہیں تھی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے اپنی وہ تعریفیں، اپنی وہ ثنائیں، اپنی وہ حمد اللہ مجھے سکھائے گا، اور میں اس وقت اللہ کے حضور ان ثناؤں کو پیش کروں گا۔ ہو سکتا ہے یہ وہی نام ہو، لیکن یہ میرا قیاس ہے، کوئی کتابی بات نہیں ہے، واللہ اعلم۔ قیاس میرا یہ ہے کہ وہ نام جن کو اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں نبی علیہ السلام کی ایک مأثور دعا بھی ہے نا، اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتاب من کتبک، یا اللہ میں تیرے ہر اس نام کے ذریعے تجھے پکارتا ہوں اور تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تیرا نام ہے تو نے مخلوق میں کسی کو بتایا ہے، کسی کو بھی بتایا ہے، کسی پیغمبر کو، کسی اپنے نیک بندے کو، یا تو نے کیا کیا اسے اپنی کتابوں میں سے کسی کتاب میں اتارا ہے۔ او استأثرت به فی علم الغیب عندک او کما قال، اور یا اے اللہ آپ نے کسی کو نہیں بتایا، اس کو پردہ غیب میں اپنے علم تک محدود رکھا اور اپنی مخلوق کو اس کی اطلاع نہیں دی، اس کی خبر نہیں دی۔ وہ نام، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ بعض نام ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں کسی کو نہیں بتائے، نہیں دکھائے، نہیں سمجھائے، نہیں ان کی خبر دی، نہ ان کا علم دیا، بلکہ انہیں اپنے تک محدود رکھا۔ اب وہ کیا نام ہوں گے، وہ کیا صفات ہوں گی، کیا شانیں ہوں گی۔ امام رازی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے 4000 نام کتابوں میں اتارے گئے، اور 1000 نام وہ ہیں کہ جو لوح محفوظ پر لکھے گئے ہیں اور مخلوق کو ان کی اطلاع نہیں ہے، ایسا بالکل ممکن ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ کی صفات تو 5000 سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ اگر نفی اور نسبتوں کو دیکھا جائے تو بے شمار چیزیں اللہ کی ذات سے نفی کی جاتی ہیں، مائنس کی جاتی ہیں، بے شمار چیزوں سے اللہ کی ذات کو نسبت دی جاتی ہے، تو ہر نسبت سے ایک صفت پیدا ہوتی ہے، ہر نفی سے، ہر مائنس سے، ہر سلب سے ایک صفت پیدا ہوتی ہے۔ تو جس طرح دنیا میں مائنس کی کوئی حد نہیں ہے، نفی کی کوئی حد نہیں ہے، نسبت کی کوئی حد نہیں ہے، تو اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے ناموں کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ کوئی حد نہیں ہے۔ امام نے اپنے دور کی ایک مثال دی ہے، اپنے دور تک فرمایا کہ جو شخص اگر اس انسانی قالب پر، جو انسانی جسم ہے، اگر اس پر غور کرے، اور اس وقت تک میڈیکل سائنس نے اور طب نے جتنی ترقی کی تھی، امام رازی صدیوں پرانے آدمی ہیں، ان کے دور تک
تو حضرت امام فرماتے ہیں کہ وہ صرف ایک وجود انسانی میں اللہ تعالیٰ کی اتنی صفات اور اتنے نام تلاش کر لے گا کہ ان کی تعداد ہزارہ تک پہنچ جائے گی. کم از کم 10,000 رحمتیں ہیں، 10,000 حکمتیں ہیں اس وجودی انسانی میں. اللہ نے اس انسان میں 10,000 اپنی رحمتیں رکھی. یہ تو صرف ایک وجود کی بات کر رہے ہیں وہ کہ 10,000 رحمتیں رکھی، 10,000 حکمتیں رکھی. اب جب 10,000 رحمتیں اور حکمتیں رکھی تو ان 10,000 رحمتوں میں سے ہر رحمت اللہ کی ایک صفت کا مظہر ہے، اللہ کی ایک صفت کی نشانی ہے. آپ اندازہ لگائیں. پھر یہ جو عالم بالا ہے، آسمانی دنیا جسے ہم کہتے ہیں، عالم علوی کہتے ہیں، اور یہ جو نیچے کا عالم ہے، اگر اس کے اندر اللہ کی رحمتوں اور حکمتوں اور ان کے آثار کو اور اللہ کی تدابیر کو دیکھا جائے تو انسان پر اپنی جہالت اللہ کی صفات کے حوالے سے دن بدن مزید منکشف ہوگی، ظاہر ہوگی کہ میں جتنا جانتا ہوں یہ تو بہت تھوڑا ہے اس سے جتنا نہیں جانتا. جو میں جانتا ہوں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو میں نہیں جانتا. اگر وہ آسمانی نظام اور زمینی نظام، ارضی نظام کی ایک ایک چیز پر غور کرنے لگ جائے اور اللہ کی صفات ان سے اخذ کرتا جائے، لیتا جائے، تو اللہ کی صفات اور اللہ کے نام اب تک جتنے معلوم ہوئے ہیں انسان کو، انسان ان کو ہیچ سمجھ لے اپنے علم کو کہ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، اور مجھ پر تو غور و فکر کے بعد نئے نئے پردے کھل رہے ہیں، نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہو رہا ہے. ان تدابیر سے صرف انسانی جسم میں اس وقت تک، امام راضی کے دور تک انہوں نے فرمایا کہ 10,000 رحمتیں اور حکمتیں ہیں اس انسان کے بدن میں، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا. اور 10,000 رحمتوں پر بھی بات جا کے ختم نہیں ہوتی. پھر انہوں نے تفصیل کی ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پٹھوں کے حوالے سے 7 دماغی روحیں پیدا کی، اور ان دماغی روحوں کو پھر آگے 3 4 شاخوں میں تقسیم کیا. پھر ایک ایک شاخ جا کر آگے ہزارہ چھوٹے چھوٹے جو چھینٹیں ہوتی ہیں، جو سوئی کے سرے اور چھینٹیں ہوتی ہیں، اس طرح چھوٹی چھوٹی چھینٹوں میں ان کی قسمیں ہیں جو انسانی بدن میں پھیلی ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر ان قسموں کی قسمیں ہیں، پھر ان قسموں کی قسمیں ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ انسانی عقل کے لیے بھی ان کو گننا اور شمار کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. فرمایا ان میں سے ہر چھینٹا اللہ کی ایک صفت ہے، ایک صفت کی نشانی ہے. ہر چھینٹا سمجھتے ہیں؟ چھینٹا پانی کے جو چھینٹے ہوتے ہیں، قطرے، تو ہر چھینٹا، یہ تو اس وقت کی بات ہے. اور اگر اس دور سے لے کر آج کے دور تک دیکھا جائے تو سائنس نے اور مزید انسانی جسم کے اندر کیا کیا چیزیں دریافت کر لی ہیں. اب تک تو لاکھوں کروڑ تک ان کی تعداد پہنچ چکی ہے. ابھی میری چھوٹی بہن بتا رہی تھی کہ ان کے مولانا، یہ ہمارے ہیں سلیمان صاحب بینوئی ہیں، ان کے کوئی مقتدی تھے. تو آپ ایک اندازہ لگائیں اس طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو، تدبیروں کو، نظام کو
کہ کتنی چیزیں ہیں جن تک ہمارا ذہن آج تک نہیں گیا. تو انہوں نے بتایا کہ ایک نوجوان تھا 18-19 سال کا یا 20 سال کا، اس کی ہوئی شادی، اور شادی کے دوسرے تیسرے دن وہ بیمار ہو گیا. اور بیماری ایسی ہے، اب کنڈیشن یہ ہے کہ اس کے بدن کو، پورے بدن کو سر سے لے کر پیر تک مسلسل 12 گھنٹے پٹیوں میں لپیٹنا پڑتا ہے. 12 گھنٹے وہ پٹیوں میں لپیٹا رہتا ہے، اور 12 گھنٹے کے بعد وہ پٹیاں پورے جسم سے کھول لی جاتی ہیں. پھر وہ 12 گھنٹے ان پٹیوں کی گرمی کی وجہ سے اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اتنا چل لیتا ہے کہ غسل خانے تک پہنچ جائے. پھر اگلے 12 گھنٹے اسے پٹیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے. ڈاکٹروں نے بڑی ٹیسٹیں کی اور بہت سارے امتحانات کیے، بہت سارے تجربات کیے، اور بالآخر انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے کہ اس کا دنیا میں کہیں علاج نہیں ہے. بیماری کیا ہے کہ اس کی ہڈیوں کا گودا جو ہے یہ ختم ہو رہا ہے، ہڈیوں کا گودا کام نہیں کر رہا. آپ اندازہ لگائیں کہ اب یہ اللہ ہمارے اندر جو ہڈیوں کے گودے کا نظام ہے، اس کے اندر اللہ نے کتنی قوتیں رکھی ہیں. اور ایسی بیماری ہم نے کبھی سنی نہیں کہ بندہ 12 گھنٹے پٹیوں میں جکڑا رہے اور اس کے بعد 12 گھنٹے کے لیے کھول دیا جائے، قید سے آزاد ہو، اور پھر بمشکل وہ جا کے جو ہے اپنا پیشاب پخانہ کر سکے، اور آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ یعنی انسانی جسم کے اندر کتنی قوتیں ہیں، کروڑوں کی تعداد میں. ہر روز ایک جب نئی بیماری سامنے آتی ہے، ایک نئی پریشانی کی وجہ سے، تو پتہ چلتا ہے کہ اوہ ہو، اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت بھی تھی، اس تک تو ہمارا آج تک ذہن نہیں کیا. اور یہ تو ایک وجود انسانی کی بات ہو رہی ہے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. قرآن نے پیشن گوئی کی تھی کہ دنیا کو ترقی کرنے دو، ہم ان کو ان کی ذاتوں کے اندر، ان کے وجود کے اندر اپنی قدرت کی ایسی ایسی نشانیاں دکھائیں گے، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، کہ ہماری ایک ایک صفت سچ اور حق ہو کر ان کے سامنے ثابت ہوگی، ان کے سامنے واضح ہوگی. ایک ایک صفت کھلتی جائے گی، پرت کھلتی جائے گی، اور ہماری صفتیں دنیا کے سامنے واضح ہوتی جائیں گی. اچھا، اللہ کی یہ بھی صفت ہے، اللہ کی یہ بھی صفت ہے، اللہ کی یہ بھی صفت ہے. تو اللہ کی اس صفت کے لیے پھر کوئی نام ہوگا. انسانی الفاظ ختم ہو جائیں گے لیکن صفات ختم نہیں ہوں گی. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. 7 سمندر، ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعد 7 ابحر ما نفذت کلمات اللہ. یہ زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں اور 7 سمندر سیاہی بن جائیں، اللہ کی صفات اور کلمات کو لکھا نہیں سکتے. ابھی چند مہینے پہلے سائنسدانوں نے، جو کہ اس سے پہلے چاند پر گئے، ان کا دعویٰ ہے، ہم نہیں رد کرتے کہ ضرورت کیا ہے ہم رد کرنے کی کہ جھوٹ بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں، ہم مان لیتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی تکلیف بھی نہیں، کوئی غرض بھی نہیں، ہمارے نظریے اور عقیدے سے ٹکراؤ بھی نہیں، اسلام کے کسی حکم سے ٹکراؤ نہیں. چاند پہ انہوں نے دعویٰ کیا، پھر مریخ پہ خود تو نہیں گئے لیکن مریخ پہ انہوں نے اپنی گاڑیاں بھیجی. اور ابھی حال ہی میں ناسا نے، جو امریکہ کا سب سے بڑا سائنسی ادارہ ہے، جس میں ہزارہ شاید یا لاکھوں کی تعداد میں سائنسدان کام کر رہے ہیں، اس وقت چند مہینے پہلے انہوں نے ایک ٹیلیسکوپ، دنیا کی جدید ترین اور طاقتور ترین دوربین
جو سونے کے پلیٹوں سے انہوں نے بنائی اور اس پر کروڑہا ڈالر انہوں نے خرچ کیے، کروڑہا ڈالر انہوں نے خرچ کیے۔ وہ ٹیلیسکوپ انہوں نے یہاں سے بھیجی خلا میں، پتہ ہے اس نے سائنسدانوں کے دعوے کے مطابق کتنا سفر کیا؟ خلا میں انہوں نے کتنا سفر کیا؟ کہتے ہیں انہوں نے 15 لاکھ کلومیٹر کا سفر کیا ہے، 15 لاکھ کلومیٹر۔ 1 کلومیٹر یہاں سے پاپوش تک آپ لے لیں، 1 کلومیٹر یہاں سے پاپوش خلافت چوک، اب آپ گنتے جائیں، یہ 1 کلومیٹر ہے اور 15 لاکھ کلومیٹر، کتنا فاصلہ بنے گا؟ وہ ٹیلیسکوپ وہاں گئی ہے خلا میں، اور اس نے کیا کیا؟ اب مزے کی بات آگے، سائنسدانوں کے اس ٹیلیسکوپ کے بھیجنے کے بعد اس نے وہاں سے اوپر خلا کی تصویریں لی، لیکن کتنی جگہ کی؟ آپ ریت جانتے ہیں، ریت دیکھی ہے آپ نے، ریت کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں، اس کی وہ طاقتور دوربینیں ریت کے ایک چھوٹے سے ذرے پر لگی ہوئی ہیں، اتنی بڑی دنیا پر بھی نہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس وقت، ریت کے ایک چھوٹے سے ذرے جتنی جگہ پر وہ دوربینیں انہوں نے لگائیں 15 لاکھ کلومیٹر اوپر، اور اس کے بعد اس نے وہاں کی تصویریں لی، وہ تصویریں اس نے دنیا میں بھیجی، یہاں زمین پر بھیجی۔ تو سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ تصویریں جو اس نے اب اتاری ہیں اور اب نکالی ہیں اور اب زمین پر بھیجی ہیں، یہ اب کی نہیں ہیں، یہ تصویریں یہ انہوں نے سفر کیا ہے، انہوں نے کیا کیا؟ سفر کیا ہے، اور سفر کتنا کیا ہے؟ 13 ارب سال، 13 ارب سال۔ 13 ارب سال کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی 1 ارب ہوتا ہے 100 کروڑ، تو 1300 کروڑ سال کا سفر طے کرنے کے بعد اس ٹیلیسکوپ تک یہ تصویر پہنچی ہے، اور یہ تصویر 13 ارب سال پرانی ہے، اور وہ تصویر پھر زمین پر آئی ہے، اس مشین نے بھیجی ہے۔ اس تصویر میں جو صرف ایک ذرے کی ہے، کس کی ہے؟ کائنات کی نہیں ہے، سائنسدان کہتے ہیں ایک ذرے کی ہے، اس میں ہزارہا کہکشائیں ہیں، لاکھوں ستارے ہیں، اور ایک ایک ستارہ زمین سے کئی گنا بڑا ہے، زمین اس کے مقابلے میں ذرہ ہے۔ یہ صرف ایک ذرے کے اندر جو کہکشائیں ہیں، پھر ان کہکشاؤں میں جو ستارے ہیں، اور ان ستاروں کی جو لمبائی اور چوڑائی ہے، اس کے مقابلے میں زمین ایسی ہے، کیا بتاؤں آپ کو، جیسے ایک بڑے فٹ بال کے ساتھ آپ چھوٹا سا بچوں کی وہ گیند جو کھیلنے کی ہوتی ہے اتنی سی، وہ آپ رکھ دیں، زمین کی یہ حیثیت ہے۔ ایک ذرہ، یہ خدا کی اور اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جب اگر دوسرا ذرہ ہو، اور اگر تیسرا ذرہ ہو، اور اگر چوتھا ذرہ ہو، اور یہ تو کروڑہا تو ذرے ہیں، جن میں کروڑہا کہکشائیں ہیں، جن میں کروڑہا ستارے ہیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے آسمانوں کو ان کہکشاؤں سے اور ان ستاروں سے سجایا ہے، اور یہ ہر ستارہ اپنی ذات کے اندر خود ایک عالم اور ایک جہان ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ ہے ہمارے رب کی قدرت، اور یہ ہماری رب کی صفات ہیں۔ یہ ایک ایک کہکشاں، یہ ایک ایک ستارہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایک نام سمجھ لیں، ایک ایک صفت کا مظہر سمجھ لیں۔ اس لیے جو یہ فرمایا امام راضی رحمہ اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور اس کی تدبیروں پر جو شخص جتنا غور کرتا جائے گا، جتنا آگے بڑھتا جائے گا، جتنی تلاش کرتا جائے گا، جتنی تحقیق کرتا جائے گا، اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی نئی نئی صفات سامنے آئیں گی، اور وہ بالآخر
مجبور ہوگا کہ یہ کہنے پر کہ میں نے جو کچھ علم حاصل کیا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے اس علم کے مقابلے میں جو ابھی بھی مجھ سے چھپا ہوا ہے اور جس سے میں محروم ہوں. تو میری جہالت میرے علم سے زیادہ ہے. اور یہی اقرار، یہی اعتراف ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث تو صوفیہ کی ہے لیکن بالکل حقیقت پر مبنی ہے کہ ما عرفناک حق معرفتک، یا اللہ ہم نے جس طرح آپ کو پہچاننا چاہیے تھا اس طرح ہم نے آپ کو پہچانا نہیں ہے، ابھی تک نہیں پہچانا. پہچان کی حقیقت ہمارے سامنے نہیں آئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر بھی انسان کو مل جائے، بلکہ دنیا کی پوری عمر مل جائے، تو اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان پھر بھی حاصل نہیں ہو سکتی. اس پہچان کا ایک ذرہ بھی حاصل ہو جائے وہ بھی سمندروں سے بڑا ہے، وہ بھی کائنات سے زیادہ ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ان تمام صفات جو اربوں کھربوں کی تعداد میں ہیں، جن کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے، انتہا نہیں ہے، ان کو سمیٹ کر سمٹا کر لا کر اللہ نے 3 صفات کے اندر ان کو جمع کر دیا. اور ان 3 صفات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا پہلا نام جو اس کا ذاتی نام ہے لفظ اللہ، ان سب صفات کو اس اللہ کے اندر اکٹھا کر دیا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کا معنی کیا ہے کہ جو ان کروڑوں اربوں کھربوں صفات کا جامع ہو، ان کھربوں صفات کا جس کے اندر یہ تمام کھربوں کی صفات جمع ہوں، ایسی ہستی کا نام ہے اللہ. اللہ تعالی ہمیں اپنی صفات کا طالب علم بنا دے تاکہ جہاں تک ہو سکے اپنی زندگی میں ہم اس کی صفات کا یہ لذیذ علم حاصل کرتا جائیں اور اس کی محبت اور اس کا شوق اپنے دل میں پیدا کرتے جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.